آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران حیدر۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جناب غلام سرور صاحب، جو کہ IRD وفاقی موت سے گوجرانوالہ ڈویژن کے کمشنر ہیں۔ تو آج جو کھلی کچہری کا انعقاد ہوا ہے، اس حوالے سے ہم ان سے سوالات کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ ہمارے سوالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے جو ہے سوال وہ یہ ہے کہ وفاقی موت سے پاکستان کا جو ادارہ ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے ہمارے ادارے کو اپنی آرگنائزیشن کے تھرو اس کی پبلسٹی کے لیے آج یہ انتظام کیا ہوا ہے، جس کا میں مشکور ہوں آپ کا بہت بہت۔ بیسیکلی وفاقی منصف کا جو ادارہ ہے یہ 1983 میں قائم ہوا ہے۔ تو انصاف کی فراہمی ویسے تو عدالتوں کے تھرو ہوتی ہے، مگر عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء کرنے پڑتے ہیں، اخراجات کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور لیٹیگیشن نگران بھی ہوتی رہتی ہے۔ بالخصوص جو سول کیسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ٹائم ٹیکنگ وہاں ہوتے ہیں۔ تو حکومت وقت نے 1983 میں اس ادارے کو، ویسٹ میں تو ویسے 19ویں صدی کے اوائل سے یہ شروع ہو گیا تھا، سویڈن سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر باقی ملکوں میں بھی آہستہ آہستہ، لیکن اس ریجن میں سب سے پہلے 1983 میں پاکستان میں وفاقی منصف کے ادارے کا قائم کیا گیا یہ ادارہ۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک بڑا جلدی اور بغیر کسی دیر پا اور بغیر کسی خرچ کے انصاف ان کی دہلیز پہ ملے۔ اور یہ انصاف بیسیکلی یہ انتظامی جسٹس کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس میں نہ آپ کو وکیل کرنا پڑتا ہے، نہ آپ کو اور کسی فیس کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے۔ صرف آپ کسی بھی وفاقی ادارے کی مالی بدعنوانی جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور جس سے آپ ایگریوڈ ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ وفاقی محتسب کے آفس کو اپروچ کرتے ہیں۔ ہم اس ادارے سے رپورٹ منگاتے ہیں اور رپورٹ منگانے کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں معاملے کی۔ انویسٹیگیشن کے بعد ہم اس ایشو کو ریڈریس کرتے ہیں۔ زیادہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایشوز جو ہے نا وہ ایڈریس ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ لیٹیگیشن پہ جائیں، کنفنٹریشن پہ جائیں یا کسی اور مازاداری پہ وہ جائیں۔ تو جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا بہتر طریقے سے حل ہو سکے ان کے مسائل کو حل کرنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور اداروں والوں کی بھی ہمارے ساتھ کوآپریشن ہوتی ہے، کیونکہ ایک قانون کے تحت 1983 کا جو ہمارا وفاقی محتسب کا آرڈر ہے، اس کے تحت وفاقی محتسب صاحب کو کافی پاورز دی گئی ہیں کہ وہ انتظامی جسٹس کو انشور کرنے کے لیے اداروں کے اوپر ایک سپروائزری نظر رکھیں اور لوگوں کی کمپلینٹ کا ان سے مل کر، ان سے پوچھ کر جو بھی بہتر حل ہے قانون اور پالیسی کے مطابق وہ اس کا حل کریں۔ تو یہی ہمارا بیس مقصد ہے۔ اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ کن سرکاری اداروں کے خلاف جو ہے نا ہم وفاقی محتسب میں درخواست دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ دے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں ذرا آگاہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا جی۔ دیکھیں، جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں، ہمارے وفاقی ادارے آلموسٹ کچھ 200 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں ابھی، تو تقریباً 40 سے 45 تک تو ہماری مین منسٹریاں ہیں جو وفاقی سیکریٹریٹ میں ہیں، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت مواصلات اور مختلف وزارتیں ہیں وہاں۔ تو ان 40 وزارتوں کے نیچے ذیلی ادارے ہیں، وہ کافی سارے، تقریباً جو ہر وزارت کے نیچے 10-12 ذیلی ادارے یا 5 جتنے بھی ان کے ذیلی ادارے ہیں، تو یہ آلموسٹ تقریباً یا اس طرح کی گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں جو کہ انکارپوریٹ ہوئی ہیں پبلک سیکٹر میں اور ان کے 100% شیئر گورنمنٹ کے پاس ہیں، یا ایسے ہی آرگنائزیشن جو گورنمنٹ نے ایگزیکٹو آرڈر سے نوٹیفائی کر کے بنائی ہیں۔ تو جو پبلک سیکٹر کی، فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی ایجنسیز ہیں، ان تمام کے خلاف، ان کے اس ایکشن کے خلاف جس سے آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اصول اور قانون سے ہٹ کے ہے اور اس میں بدعنوانی کا عنصر شامل ہے، تو اس کے خلاف آپ کمپلینٹ لاج کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ وہ اپنے گھر سے پوسٹل کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہے، آن لائن بھی لانچ کر سکتا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اس میں اس کی جب لاج ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمیں بتائیے گا کہ جب ہم کسی بھی ادارے کے خلاف شکایت درج کرتے ہیں
تو اس میں ہمیں وہی روایتی طریقہ اپنانا پڑتا ہے یا ڈائریکٹ ہم شکایت کر سکتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی وکیل ہائر کر کے یا کسی کے تھرو جو ہے نا کوئی مطلب اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ ہاں جی، قطع نہیں جی، یہ رواج سے ہٹ کے، چونکہ میں نے آپ کو کہا یہ انتظامی جسٹس ہے۔ اب وہاں جب آپ انصاف میں جاتے ہیں تو وہاں تو انتظامیہ ایک طرف ہوتی ہے اور پراسیکیوشن ہو یا ڈیفینڈ ہو وہ دوسری طرف ہوتی ہے۔ اب یہ انتظامی جسٹس ہے تو اس میں کسی قسم کی نہ وکیل کی ضرورت ہے اور نہ ہم الاؤ کرتے ہیں، بلکہ ہماری انسٹرکشنز ہیں۔ ایک ہمارے محتسب صاحب تھے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی تھے، ان کی انسٹرکشن تھی کہ جی کسی وکیل کو آپ الاؤ نہیں کریں گے، بندہ خود آئے گا سادہ الفاظ میں، اپنے الفاظ میں اپنی کمپلینٹ لکھ کے بھی، اور جب وہ آتا ہے وہ بیان بھی خود ایسے ہی کرتا ہے، اس میں کسی قسم کے وکیل کی یا کسی قسم کی فیس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو مزے کی بات میں رواج سے ہٹ کے اس لیے بھی ہے، ایک تو روایتی نہ ہوا کہ اس میں نہ فیس ہے نہ وکیل ہے، اور نہ اس کو ہم لنگران کرتے ہیں زیادہ، کیونکہ ہمارے ایک پرسکرائب پیریڈ ہے، ٹائم لمیٹیشنز ہیں، اسی کے اندر ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرا روایت سے ہٹ کے اس طرح ہے کہ آج بھی میں نے جب یہاں گجرات میں ہماری جب کچہری تھی تو اس میں بھی میں نے ایک وکیل صاحب آئے، وہ اپنے ادارے کی طرف سے، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ میں اس ادارے میں لا ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں، میں کونسل نہیں ہوں۔ میں نے کہا جب ہم ان کا وکیل نہیں چھوڑتے تو آپ پھر کیوں وہ ڈپارٹمنٹ کیوں کونسل کے تھرو پیش ہو رہا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کا بھی بندہ خود آئے۔ تو اس نے کہا جی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں، تو لہٰذا میں نے اس کو الاؤ کیا۔ پھر اس کو میں نے یہ بتایا کہ مزے کی بات ہے وہ ہمارا کلائنٹ جو تھا یا جو ہمارا وہ جو کمپلیننٹ تھا وہ ایبسنٹ تھا۔ میں نے کہا جی یہ عدالت کی جب وہاں پر ایبسنٹ ہوتا ہے تو عدالت اس کے آرگیومنٹ اپنے سے نہیں کرتی، لیکن ہم اس کی کمپلینٹ کو پڑھ کے اس کی تمام جو شکایت ہے وہ ادارے کو بتاتے ہیں، اور ہم اس کی باقاعدہ ایون ایز اے انویسٹیگیشن افیسر بھی ہم اس شخص کی یا کمپلیننٹ کی وکالت کرتے ہیں کہ یار یہ آپ نے زیادتی کی کیوں کی۔ جب تک وہ جسٹیفائڈ جواب نہیں دیتا ادارہ تو ہم اس شخص کی پوری وہ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی پوری نمائندگی کرتے ہیں اور انصاف پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو شکایات ہیں وہ کن شعبوں میں ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ عوام کو وفاقی محتسب ادارہ جو ہے اس سے متعلق مکمل آگاہی ہے؟ جی آگاہی کے بارے میں تو یہ ہے کہ اب کافی ساری اب ہمارے ریجنل آفس بھی ہیں اور مشتہر بھی ہو رہی ہے چیزیں۔ آج آپ کا بھی پروگرام، آپ کی مہربانی کہ آپ بھی اس اشتہار کا یا اس مشتہر کرنے کا محتسب کی ادارے کو اس کا حصہ آج بن رہے ہیں، تو وہ اب آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے وہ ہماری یہ انفارمیشن، لیکن پھر بھی ابھی اس میں گنجائش ہے کہ کئی جگہ ایسی ہیں، دیہات ہیں یا کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شاید اس کے بارے میں معلومات نہ ہوں۔ اور جہاں تک دوسری آپ نے کہا سب سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ ویسے تو تمام وفاقی اداروں کے بارے میں آتی ہیں، مگر زیادہ جو میں نے اس ریجن میں جو میں نے آبزرو کیا ہے، گیپکو ہے، بجلی کی شکایات ہیں، لوگوں کے میٹرز کے مسئلے ہیں، لوگوں کے بل زیادہ آنے کے مسئلے ہیں، لوگوں کی ڈسکنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، بجلی خراب ہوتی ہے، وہ شکایات پہ فوری طور پر اس کو بجلی بحال نہیں ہوتی، تو اس قسم کے مسائل گیپکو کے آ جاتے ہیں۔ پھر گیس کے مسائل ہیں، گیس میں بلنگ کے خاص مسائل ہیں، بالخصوص لیکیج ہوتی ہے، کئی غریب لوگ آتے ہیں، پھر لیکیج کے مسائل ہوتے ہیں، اور باقی بھی مسائل ہیں، گیس پریشر برابر نہیں آ رہا ہوتا۔ پاسپورٹ آفس کے مسائل ہیں، نادرا کے مسائل ہیں اس ریجن میں، کیونکہ نادرا اور پاسپورٹ آفس کا بھی اس ریجن میں اچھے خاصے ایشوز ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے مسائل ہیں۔ پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہیں، پی ایم ڈی سیز وغیرہ، ان کے ڈگریز کی لوگوں کی اٹیسٹیشن کے، تو اس طرح کے ان اداروں کے مسائل جو ہے نا وہ سر فہرست ہیں۔ اور باقی پھر انشورنس کے مسائل آ جاتے ہیں، اور اس طرح کی اور جو ہمارے وفاقی ادارے ہیں، اور ان سے ہٹ کے وفاقی اداروں سے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کے اس پروگرام کے تھرو کہ ہمارے ہاں وفاقی محتسب صاحب کو غیر رسمی مسائل کے حل کے لیے بھی امپاور کیا گیا ہے، وہ ہمارے 83 کے قانون میں۔ اور آئی آر ڈی سے بنتا ہی یہ ہے جو آپ مجھے کمشنر آئی آر ڈی کہہ رہے ہیں کہ انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے یا ریزولوشن ڈسپیوٹ ہے، تو یعنی غیر رسمی حل جو ہے مسائل کا، تو اس میں جب غیر رسمی حل کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو ہمارے یہ ادارے ہمارے سپرویژن میں آتے ہیں ایز پر ایکٹ، جو فیڈرل ادارے ہیں،
جو فیڈرل ادارے نہیں بھی ہیں، جو پروونشل گورنمنٹس کے ایشوز ہیں، ڈی سیز کے ایشوز ہیں، ڈی پی اوز کے ایشوز ہیں، یا باقی جو معاملات ہیں، ہم بھی ان اپلیکیشنوں کو خارج نہیں کرتے کہ یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتی. ہم اس کو آئی آر ڈی میں لے لیتے ہیں، ان فارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن میں لے لیتے ہیں، اور ہم اس متعلقہ اتھارٹیز کو، ڈی سی اوز کو یا ڈی سیز کو یا ایس پیز کو یا سی پی اوز کو، ان کو وہ چیزیں بھیج دیتے ہیں، اور وہ بھی وہ چیزیں دیکھ کے ہمیں اپنی رپورٹ دے دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ماشاءاللہ سے کافی حد تک اس کا کام اب کافی حد تک بڑھ چکا ہے. جی ابھی ہم چونکہ بیٹھے بھی گیپ کو آفس میں ہی ہیں، تو میں ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ ہے کہ یہ ادھر یو سی شادمان میں ہمارے جو بل آتے ہیں بجلی کے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شکایت کی صورت میں اس نمبر پر آپ رابطہ کریں. مدت بار اور کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ آپ نے پہلے فرمایا کہ شکایت پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب جو ہمارے یہاں پہ ہیں آنریبل جو ایس ڈی او صاحب ہیں، جن کا نمبر بھی اوپر بل کے لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں. یہ بہت زیادہ شکایات جو ہے نا، وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اس ٹاپک پہ آپ کو شکایت اگر درج کرائے تو کافی زیادہ شکایات ہیں کہ وہ ایک تو نمبر نہیں اٹھاتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کمپلین کا اسی ٹائم سدباب نہیں ہوتا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے تھوڑا سا اس سوال پہ بھی روشنی ڈالیے گا. ہاں، اس کی آپ کی کمپلینٹس اس طرح کی ہمارے پاس بھی آتی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ نمبر بھی لکھ لیتے ہیں سبسیکوینٹ کمپلینٹس کا، کہ انیشیلی ہم نے یہ کی، اس کا یہ نمبر تھا، سبسیکوینٹلی 2 3 4 کمپلینٹیں ہوئی لیکن رسپونڈ نہیں ہوا. ہم فوری طور پر اس ادارے کو بھیج دیتے ہیں. ایسی کمپلینٹ ہماری بھی کوئی 10 سے 15 دن میں ریزالو ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارے پاس وہ کمپلینٹ آتی ہے، ہم اس کو فوری طور پر اس ایس ڈی او کو یا اس متعلقہ ادارے کو، گیپکو کو ہم فارورڈ کر لیتے ہیں. اور جیسے ہی اس کو ہماری کمپلینٹ جاتی ہے تو جو رسپونڈ نہیں بھی کر رہا ہوتا، وہ فوری رسپونڈ کر کے ہمیں فارملی کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے، اور میں کمپلینٹ اس لیے اٹینڈ نہیں کر سکا کہ وہ جو بھی اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ کبھی فلڈ کی دے دیتا ہے، کبھی کسی اور چیز کی کہ فلان جگہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم لوگ وہاں بزی تھے، وغیرہ وغیرہ. مگر اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں جو رپورٹ دیتا ہے وہ پازیٹیولی دیتا ہے کہ جی میں نے اب اس کی کمپلینٹ حل کر لی ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر وہ انسٹنٹلی کر لے تو تھوڑا جلدی ریلیف مل جاتا ہے. ہمارے پاس آنے سے وہ ریلیف تھوڑا 5-7 دن ڈیلے ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سر یہ پسماندہ طبقے کی جو شکایات ہیں، کیا ان کو ترجیح دی جاتی ہے؟ جی بالکل، ہمارے یہاں پرائرٹی ہے ہی پسماندہ طبقہ. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ہمارے پاس جتنے بھی انڈیویجول کمپلینٹس آتی ہیں اس میں 90% پلس جو ہے نا وہ پسماندہ طبقہ ہوتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پسماندہ طبقہ کے پاس وہ وسائل بھی دستیاب نہیں ہوتے کہ وہ اس بندے کو ایڈمنسٹریٹیولی اتنا زیادہ رسپونڈ کر سکے جو اس کے خلاف ناانصافی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کو وہاں یہ ایڈمنسٹریٹیولی رسپونڈ کر سکے، یا اس کے خلاف کورٹ آف لا میں جا سکے، کیونکہ وہاں بھی فیس لگتی ہے، ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو اس کے پاس ایزی راستہ یہی ہوتا ہے. اور وہ ہمیں ایون ایسی کمپلینٹ بھی ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس آئی نہیں، آن لائن آ گئی، خط آ گیا، اور وہ ہم نے ریزالو کر لی. اور انہوں نے جب ہم نے ان کو فون کیا کہ جی یہ رپورٹ آ گئی ہے اور آپ کی ریزالو ہو گئی ہے، تو وہ شکریہ بھی ادا کرتے تھے، کہتے جی آپ کی مہربانی، واقعی میں ریزالو ہو گئی ہے. تو لہٰذا ہمارا بیسک سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ پسماندہ طبقہ ہے اس ادارے کا. اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ وفاقی محتسب ادارہ جو ہے، کیا اس کے اختیار میں ہے کہ یہ از خود نوٹس لے؟ ہاں، یہ ایک چیز ہے کہ سو موٹو جو ہے یہ اصل میں ہائر کورٹ کو انہیریٹڈ پاورز ہوتے ہیں، ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس میں ہوتے ہیں. ہمارے ایکٹ میں سچ ایکسپریسلی تو سو موٹو کے ہے نہیں، مگر اس کے ساتھ انسپیکشن کی پاور دی گئی ہے. اب انسپیکشن ایک کائنڈ آف سو موٹو بھی ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے گجرانوالہ سے ہماری ٹیم جو ہمارے ایڈوائزر صاحب میرے ساتھ تھے، ملک مشتاق صاحب اور میں، ہم دونوں نے انسپیکشن کی انڈر دی ڈائریکشن آف وفاقی محتسب صاحب. ہمیں اپنے وفاقی محتسب صاحب نے ہمیں ڈائریکٹ کیا کہ آپ جائیں سیالکوٹ ایئرپورٹ اور جا کے انسپیکشن کریں. ہم نے وہاں ان سے کہا جی کہ ہمیں یہ ڈائریکشنز ہیں. ان کی مہربانی، انہوں نے بھی ہمیں ویلکم کیا اور تمام انتظامات بھی کیے. اور وہاں بہت سی ایجنسیز کام کر رہی ہیں، نیچے کسٹمز ہے، ایف آئی ہے، پاسپورٹ ہے، بہت سی سیکورٹیز ایجنسیز ہیں. تو وہ تمام لوگوں کو ہم نے ان کو چیک کیا، ان کی سپرویژن کی. ان کی 2-3 فلائٹیں تھیں
کیسا وہ پروسیسنگ کر رہے تھے، کلیئرنس کر رہے تھے، وہ تمام چیزیں ہم نے کی. تو یہ ایک قسم کا کسی نے کمپلین نہیں کی تھی، مگر یہ وفاقی مؤسسہ صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ ایک چیز اوورال انسپیکشن کر لیں تاکہ لوگوں کی شکایت ہی کم ہو جائے. جس طرح گیپکو کا کوئی آفس ہے، اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں، اگر یا ایس ڈی او کے بارے میں یا کسی اور پروسیجر کے بارے میں زیادہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پرابلمیٹک ہے، تو ہمارے مؤسسہ صاحب فوری ڈائریکشن کر لیتے ہیں کہ فلاں آفس کو جائیں، انسپیکشن کریں اور وہاں دیکھیں کہ ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، ان کی پروسیسنگ کا کیا پروسیجر ہے، اور کیا ان کی پالیسیز وغیرہ جو پروسیجر کے لیے وہ کمپلائی ود ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم انسپیکشن کرتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا انڈائریکٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وسو موٹو کے ہی اس میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے. انٹیک لے لوں. جو ہے کن مسائل کو لے کے آپ کے جو آفس میں ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عوامی مسئلہ جو بھی ہو، مگر یہ ہے کہ وہ بندہ متاثرہ ہو کسی ایسے فیصلے سے، کسی ادارے کے، سرکاری ادارے کے کسی ایسے فیصلے سے وہ متاثرہ ہو تو وہ ہمارے پاس آتا ہے. یا سرکاری ادارہ اپنے کسی جو اس کا ڈومین ہے اس پہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا جس سے وہ متاثر ہو رہا ہے، مثلا بجلی کی فراہمی نہیں ہو رہی، اور وہ بجلی ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم ان کو کمپلینٹ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری سپلائی بحال نہیں کر رہے. تو اس قسم کی کمپلینٹ جس سے وہ ڈائریکٹ متاثر ہو رہا ہو، وہ کسی بھی ادارے کے خلاف ہو، خواہ وہ بجلی کی ہو، خواہ وہ گیس کی ہو، خواہ وہ پاسپورٹ کی ہو، خواہ وہ فارن آفس میں اٹیسٹیشن. آپ کے یہاں ہمارے پاس کئی کمپلینٹس آتی ہیں. یہ آپ کے یہاں گیپکو کے دفتر کے سامنے ہی میں نے ایک دن صبح جب میں آیا پچھلی او سی آر میں، ہماری جو او سی آر ہماری جو ہوتی ہے تقریباً مہینے میں ایک آدھ ہم کرتے ہیں دوسری ڈسٹرکٹ میں، تو بڑی لائن لگی ہوتی ہے وہاں بھی فارن آفس کے خلاف، اس منسٹری کے خلاف بھی کمپلینٹس آتی ہے کہ جی لائنز ہیں. جو کمپلینٹس بھی آپ کی ہے کسی ادارے کے خلاف جس کی کسی ایکشن سے یا کسی فیصلے سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی کمپلینٹ ہے کہ جو آپ متاثر نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جنرلی یہ بہتری کے لیے کہ جی آپ جس طرح بجلی کو کہ جی ساری گجرالے کی بجلی کو کیبلنگ ڈال دیں، اچھی تجویز ہے، مگر یہ تو ان کے پاس ڈیولپمنٹل فنڈز ہوں گے تو وہ ڈالیں گے. تو اس میں ایک بندہ کوئی انڈیویجول تو متاثر بھی نہیں ہو رہا. ود ان دا سسٹم جس میں آپ متاثر ہو رہے ہیں اور پالیسی کے تحت ان کا حق بنتا ہے آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے کا، تو وہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اگر وہ آپ کا حل نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کرائیں گے، اور ہمارے پاس بالکل یہ پاور ہے، ہم اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کراتے ہیں. اور وزارتیں مختلف وزارتیں ہیں وہاں، اس میں 90% پلس جو ہے نا ذیلی ادارے طبقہ ہوتا ہے. وہ کافی سارے تقریباً جو ہر وزارت کے نیچے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پسماندہ طبقہ کے پاس وہ وسائل بھی دستیاب نہیں ہوتے کہ وہ اس بندے کو ایڈمنسٹریٹو ہیں پبلک سیکٹر میں رسپونڈ کر سکے جو اس کے گورنمنٹ کے پاس ہے، یا ایسے ہی آرگنائزیشن نانصافی ہو رہی ہے، جو گورنمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کو وہاں یہ ایڈمنسٹریٹو رسپونڈ کر سکے فیڈرل گورنمنٹ، یا اس کے خلاف جتنی ایجنسیز آف لا میں جا سکے، کیونکہ وہاں بھی فیس لگتی ہے، خلاف ہوتا ہے، جس سے آپ اس کے پاس ایزی راستہ یہی ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اصول اور ایسی کمپلین بھی ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، بدعنوانی کا موضوع خط آ گیا تو اس کو ہم نے ریزالو کر لی، اور انہوں نے جب ہم نے ان کو فون کیا کہ جی یہ رپورٹ آ گئی ہے گھر سے اور آپ کی ریزالو ہوگی، بھی بھیج سکتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے تھے کہ جی آپ کی مہربانی، واقعی میں اس کے مختلف طریقے ہیں. تو لہٰذا ہمارا ویسے جب سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ پسماندہ طبقے. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ جب ہم کسی بھی ادارے کے خلاف کیا اس کے اختیار میں ہے کہ تو اس میں ہمیں وہی روایتی طریقہ اپنانا پڑتا ہے یا ڈائریکٹ جو ہے شکایت کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں ہائر کورٹ کو انہیریٹڈ پاورز ہوتے ہیں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہوتے ہیں. کسی کے تھرو ہمارے ایکٹ میں سچ ایکسپریسلی تو سو موٹو کے ہے نہیں، مگر بتائیے گا اس کے ساتھ انسپیکشن کی پاور نہیں. یہ رواج سے ہٹ کے، چونکہ میں نے آپ کو انتظامی جسٹس کائنڈ آف سو موٹو بھی ہے. اب وہاں جب آپ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے انتظامی ایک طرف گجرالہ سے ہماری ٹیم جو ہمارے ایڈوائزر صاحب میرے ساتھ تھے، مشتاق صاحب میں، ہم دونوں نے جسٹس ہے تو انسپیکشن کی انڈر دی ڈائریکشن آف وفاقی مؤسسہ صاحب اور وفاقی مؤسسہ صاحب نے ہمیں ڈائریکٹ کیا ہماری انسٹرکشن کہ آپ جائیں سیالکوٹ ایئرپورٹ اور جا کے انسپیکشن کریں. ہم نے وہاں ان سے کہا جی کہ ہمیں یہ انسٹرکشن تھی
ان کی مہربانی، انہوں نے بھی ہمیں ویلکم کیا اور تمام انتظامات بھی کیے، اور وہاں بہت سی ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اپنی کمپلینٹ لکھ کے بھی، اور جب وہ آتا ہے وہ بیان بھی خود ایسے ہی کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی سیکورٹیز ایجنسیز ہیں یا کسی قسم کی تمام لوگوں کو ہم نے ان کو چیک کیا، آپ کو مزے کی بات میں رواج سے ہٹ کے 2-3 فلائٹیں تھیں، ایک تو روایتی نہ وہ پروسیسنگ کر رہے تھے، کلیئرنس کر رہے تھے، وہ تمام چیزیں ہم نے کی، اور یہ اس قسم کا کسی نے کمپلین نہیں کی تھی، کیونکہ ہمارے یہ وفاقی موصف صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ ایک چیز اوورال انسپیکشن کر دیں تاکہ لوگوں کی شکایت ہی کم ہو جائے۔ اس طرح ہے کہ آج بھی میں نے کوئی آفس ہے، اگر ہمارے کسی چیز کے بارے میں، ہماری جب کچہری یا ایس ڈی او کے بارے میں یا کسی اور پروسیجر کے بارے میں زیادہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار اپنے ادارے کی پرابلم ہے تو ہمارے موصف صاحب فلی ڈائریکشن کر دیتے ہیں کہ اپنے ڈپٹی کو جائیں، انسپیکشن کریں اور وہاں دیکھیں کہ جب ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، چھوڑتے تو آپ کی پروسیسنگ کا وہ ڈپارٹمنٹ کیا پروسیجر ہے اور کیا ان کی پالیسیز وغیرہ جو پروسیجر کے لیے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں کمپلائی ود ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، انہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم انسپیکشن میں نے یہ بتایا کہ یہ قسم کا وہ ہمارا کلائنٹ جو انڈائریکٹلی آپ جو کمپلینٹ تھے کہ یہ وہ ایبسنٹ تھا، میں نے کہا کہ یہ عدالت کی جب وہاں پر ایبسنٹ ہوتا ہے تو عدالت اس کے آرگیومنٹ اپنے سے نہیں کرتی، لیکن ہم اس کی کمپلینٹ کو پڑھ کے اس کی تمام جو شکایتیں وہ ادارے کو بتاتے ہیں اور ہم اس کی باقاعدہ عوامی مسئلہ جو بھی ایز ہے، مگر یہ ہے انویسٹیگیشن افیسر بھی ہم شخص کی یا کمپلینٹ کی وکالت کرتے ہیں کہ یار یہ آپ نے زیادتی کی کیوں کی، جب تک وہ جسٹیفائڈ جواب نہیں دیتا سرکاری ادارے کے کسی ایسے فیصلے سے پوری متاثرہ ہو وہ ہمارے پاس آتا ہے یا سرکاری ادارہ اپنے کسی انصاف پہ فیصلہ کرتا ہے جو اس کا ڈومین ہے، سب سے زیادہ جو وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا جس سے وہ متاثر ہو رہا ہے اور بجلی کی فراہمی نہیں ہوگی عوام کو، اور وہ بجلی ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم ان کو کمپلینٹ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری سپلائی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس قسم کی کمپلینٹ جی اگائی کے بارے میں تو یہ ہے کہ اب کافی ساری اب ہمارے کسی بھی ادارے کے ہیں، خواہ وہ بجلی بھی ہو، مشتہر بھی ہو رہی ہے چیزیں، آج آپ کا بھی پروگرام آپ کی مہربانی، خواہ وہ فارم آپ بھی اس اشتہار کا یا ہمارے پاس کئی کمپلینٹس آتی ہیں متصل آپ کے یہاں ادارے کو جپکو کے دفتر کے سامنے ہی میں نے ایک دن صبح تو وہ اب آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے وہ ہماری انفارمیشن، لیکن پھر بھی ابھی اس میں گنجائش ہے کہ کئی جگہ لائن لگی ہوتی ہے وہاں بھی دیہات ہیں یا کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شاید اس کے بارے میں معلومات نہ ہوں، جو جہاں تک بھی آپ نے کہا کسی ادارے کے خلاف جس کی کسی ایکشن سے یا کسی فیصلے سے آپ 40 وزارتوں کے نیچے زیر آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، کافی سارے تقریباً اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی کمپلین ہے کہ جو آپ متاثر نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جنرلی یہ بہتری کے لیے کمپنیز ہیں کہ جی آپ جس طرح بجلی کو کارپوریٹ ساری پبلک سیکٹر میں گجرالے کی بجلی کو کیبنٹ 100% شیئر گورنمنٹ کے پاس ہے، ایسی آرگنائزیشن یہ تو ان جو گورنمنٹ نے ایگزیکٹو آرڈر سے نوٹیفائی کر کے بنائی ہیں، تو اس میں ایک بندہ کوئی انڈیویجول کو متاثر بھی نہیں ہو رہا، جتنی ایجنسیز ہیں جس میں آپ متاثر ہو رہے ہیں اور پالیسی کے تحت اس سیکشن کے خلاف ہے جس سے آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے حل کرنے کا جو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اگر وہ اصول اور قانون سے ہٹ کے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اس میں بدعنوانی کا عنصر شامل ہمارے پاس تو اس کے خلاف یہ پاور ہے، ہم اپنے علاج کر سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ اپنی کہتی ہم ایک آن کریں گے تو ہمیں تو پھر پورے پاکستان سے بے حسابوں ایسی کمپلینٹ جو آن کرنی ہوگی، تو لہٰذا جو اندر کی جو انسٹالیشن کی جتنی بھی سیکورٹی یا لیکیجز نہ ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ کنزیومر پہ، تو اس طرح کچھ دونوں طرف سے ہیں عوامی مسائل، کچھ خواہشات پہ بھی مبنی ہوتے ہیں مگر جینون بھی ہیں، تو یہ 50-50 ہے دونوں طرف سے۔ دوسرا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، بہت اہم ہے، میرے دماغ میں آ رہا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پہلے تھوڑا سا پیچھے اگر ماضی میں چلے جائیں تو وہ پیسے چلا کرتے تھے، روپیہ اس کے بعد پیسہ، آج بھی ہمارے جو اسپیشلی فون کے بل دیکھ لیں، اس کے بجلی کے دیکھ لیں، گیس کے دیکھ لیں، ان میں جو ہے ایک تو سرچارج ایسے بھی ہیں کہ جو کہ عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہے، دوسرا آج بھی وہ پیسے انکلوڈ ہو رہے ہیں، گورنمنٹ مارکیٹ میں پیسے کو الاؤ نہیں کر رہی اور اپنے جو ان بلوں کی مد میں وہ پیسے 50 پیسے 25 پیسے 75 پیسے اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ایڈ کر کے بل میں اور ایک بھاری بل بنا دیا جاتا ہے، اس حوالے سے وفاقی محتسب کی کیا اس ایشو پہ نظر ہے؟ دیکھیں اب ہمارا جو بیسیکلی وفاقی محتسب کے ادارے کا جو بنیادی مقصد ہے نا جی، وہ بد انتظامی ہے کہ بد انتظامی نہ ہو۔ اب بد انتظامی ہے کیا چیز ہے؟ بد انتظامی یہ مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایس او پی بنا لیا، اس ایس او پی سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دونوں صورتوں میں بد انتظامی ہے۔ جو وہاں اہلکار ہے سرکاری دفتر کا،
وہ کسی کنزیومر کو یا کسی بھی کلائنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے کرے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام کرے، پالیسی سے حل کرے، تو یہ بد انتظامی میں آتا ہے۔ تو اس کا تو جی لازمی طور پر ہم اس کا ازالہ بھی کرتے ہیں، اور اس پہ ہم اس سے رپورٹ بھی منگاتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں، اور کلائنٹ کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ کلائنٹ نہ بھی ہو تو ہم کلائنٹ کی جگہ خود کلائنٹ بن کے بھی ہم ادارے سے پوری تحقیقات کرتے ہیں جی۔ مگر جو دوسرا آپ نے کہا کچھ پالیسیز ہیں، اب آپ نے کہا جی یہ لا ہے، یہ پالیسی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا جی کہ گیس کی ایک مثال دے دی کہ میٹر سے آگے ہماری ذمہ نہیں، اب یہ ان کی پالیسی ہے۔ یا ایک میٹر خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں اب خراب ہو گیا تو جی وہ کہتے ہیں کہ جی بجلی والے کہتے ہیں کہ جی 2 مہینے تک آپ ڈیٹیکشن پہ لیے ہوتے ہیں، خراب میٹر پہ آپ اس کے پچھلے سال کا جو اسی مہینے کا یا جو ایوریج ہو سال کی جو زیادہ ہو وہ ڈال دیں۔ تو سال بات اس نے زیادہ ہی ڈالنی ہے۔ لیٹ سپوز پچھلے سال، اس سال آپ کا جون میں خراب ہوا، وہ پچھلے جون کی زیادہ تھا، ڈال دی آپ کو، جولائی میں بھی ڈال دی۔ تو اب یہ جو ڈالی آپ نے اس جون میں نہیں بھی خرچ کی، اب یہ اس کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اب پالیسی بنانا یا اس میں جو کوئی ٹیکس شامل ہے، یہ اس کی پالیسی کا حصہ ہے۔ وہ ٹیکس جو ہیں، جتنے بھی ٹیکسز گورنمنٹ آف پاکستان نے کیے ایک پالیسی کے تحت ہیں، اس پالیسی کو تو چونکہ وہ پھر آپ کے نمائندے عوامی نمائندے ہیں جو کہ صوبائی لیجسلیچرز میں بھی ہیں اور فیڈرل لیجسلیچر میں بھی، دونوں ایوانوں میں آپ کے عوامی نمائندے موجود ہیں، یا تو وہ اوور سائٹ کر کے اس کو ریکٹیفائی کرا سکتے ہیں یا امپروو کرا سکتے ہیں، یا وہ جو بھی موڈیفائی کرا سکتے ہیں، یا پھر آپ جو کہ جو کورٹ آف لا ہیں وہاں لوگ جا سکتے ہیں اگر وہ سمجھ جائے کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں پالیسی کو اگر گورنمنٹ کی چیلنج کرنا ہے تو۔ اب ہمارا دوسرا جو اس میں رہ گیا کہ جو پالیسی میل ایڈمنسٹریشن ہے، اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جی 2 مہینے کی ڈیٹیکشن بل ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ 6 مہینے ڈال رہے ہیں، 5 مہینے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ اس کو اس نے پچھلے سال 0 چلتا رہا میٹر اور 5 مہینے کے ڈال دیا۔ ہم نے کہا یار آپ کو 2 مہینے سے اوپر الاؤ نہیں، آپ 2 مہینے سے اوپر کیسے کریں گے؟ ابھی کے احسانوں نے ایک کہا ہے جی کہ اس کا بل خراب تھا جی اور میٹر خراب تھا جی، اور وہ پروسیجر لیبس کوئی مانی نہیں رکھتا۔ میں نے کہا جی پروسیجر ہی تو اصل چیز ہے، پروسیجر لا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کہ 30 دن میں آپ نے، ہم نے 60 دن میں فیصلہ کرنا ہے، 30 دن میں آپ نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہے، نہیں کی تو اپیل ختم ہوتی ہے آپ کی، کیونکہ پروسیجر لا ہے۔ اور آپ کا جب پروسیجر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے مہینے ڈالنی ہے یا اس طرح کرنا ہے، 7 دن میں آپ نے اس کو بھیجنا ہے انویسٹیگیشن کے لیے لیبارٹری میں، یا 1 مہینے میں بھیجنا ہے، اور آپ اس میٹر کو جو ڈیفیکٹو میٹر ہے 2 مہینے اپنے پاس رکھیں اور پھر لیبارٹری میں بھیجیں، اور آپ کہیں جی کوئی بات نہیں ہے وہ میٹر تو خراب تھا، تو ہم اس کو پروسیجر کو باقاعدہ اسٹرکٹو سینسو دیکھتے ہیں، سختی سے اگر وہ عمل نہیں کرتا ادارہ تو ہم اس کو میل ایڈمنسٹریشن میں لے کے آتے ہیں۔ ہاں پالیسی کے ودن پالیسی پیرامیٹر اگر وہ جو کام کرتے ہیں ڈسین کرتے ہیں، اور پالیسی میں اگر کچھ عوام کو پالیسی سے اختلافات ہیں تو میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے تو اس کا فورم جو ہے وہ آپ یا تو جوڈیشری میں جا کے اس پالیسی کو چیلنج کر سکتی ہیں عوام، یا پھر ان کے عوامی نمائندے ہیں جو کہ پالیسی ساز ہوتے ہیں، صوبائی میں بھی ہوتے ہیں اور وفاق میں بھی ہوتے ہیں، ان کے تھرو وہ اپنی پالیسیز کو جو بھی امپروو کرانا چاہتے ہیں یا موڈیفیکیشن کرانا چاہتے ہیں وہ کرا سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ مستقبل میں ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے جو اس کو مطلب مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں ادارے نے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، ہماری ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وفاقی موصف کا آفسز کی ابھی کافی ایکسپینشن ہو گئی ہے، اور ابھی بھی ہم گلگت میں بھی اور کوئٹہ میں بھی اور دور دراز شہروں میں بھی ماشاءاللہ لوگوں کو ایکسیس دیا گیا، اور وہاں ہی ان کی دہلیز پہ انصاف فراہمی کے لیے ہمارے آفسز کھولے گئے ہیں۔ مشتہر کیا گیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، ٹی ویز کے تھرو، آپ لوگوں کے پروگرام کے تھرو، پرنٹ میڈیاز کے تھرو، اور باقی اشتہارات وغیرہ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو ہمارے ادارے کا جو بیہیویئر ڈیولپ ہو چکا ہے، میں آپ کو یہ نہیں بتاتا، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس ادارے کا حصہ ہوں، لیکن آپ کسی کلائنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے شاید ہم نے اس کے حق میں فیصلہ نہ کیا ہو، انشاءاللہ وہ آپ کو یہ شکایت نہیں کرے گا کہ ہمارے ساتھ اس نے مس بہیو کیا یا ہمارے ساتھ غصہ کیا یا ہمیں خدا نخواستہ سنا صحیح نہیں یا ہماری کسی بھی وجہ سے ہماری دلجوئی کی، تو یہ انشاءاللہ آپ کو یہ شکایت ہماری طرف سے آپ کو کسی سے نہیں ملے گی۔ اتنا بہترین طریقے سے ہم لوگوں کو سنتے ہیں اور ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے مسائل حل کرتے ہیں، اور وہ لوگ خود
یہ میڈیا تو ہم نے یہ آپ لوگ جو کہ میڈیا کا حصہ ہے، آپ لوگوں کی مہربانی اس میں قطعاً میں آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا اور دوسرا جو الیکٹرانک وغیرہ میں، مگر یہ جو لوگ عوام ہیں وہ خود بخود بھی جا کے ہماری انفارمیشن سپریڈ کر رہے ہیں اپنے محلوں میں، جو جاتے ہیں۔ تو وہ کل بھی میرے پاس ایک آدمی آیا تو میں نے کہا جی آپ ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ تو کہتے ہیں مجھے کسی میرے ہمسائے نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں وہاں، وہ زبردست ہوتے ہیں اور آپ وہاں چلے جائیں، اور اس کی ہے تو وہ وہاں ہمارے خود امبیسڈر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہماری آواز بنتے ہیں، تو انشاءاللہ امید تو بہتری کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آن لائن شکایت جب ہم کرتے ہیں تو اکثر جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کی درخواست متعلقہ ادارے کو بھیج دی گئی ہے، لیکن اس پر عملی طور پر جو پیش رفت ہیں وہ ہوتی ہیں، یا اس نظام کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں جی، میں آپ کو یہ کلیریفیکیشن کرا لوں، یہ چھوٹی سی کنفیوژن ہے میرے خیال میں۔ آپ کا جو سوال ہے تو وہ دو قسم کی ہمارے گریونسز کے میکنزم ہے۔ ایک ہمارا سی ایم پی ایم پورٹلز ہے نا، سی ایم پی ایم پورٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ ادارے کو بھیجتے ہیں اور متعلقہ ادارے کی پھر رپورٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بھیج دیے، رپورٹ آتی ہے، وہ رپورٹ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہم آپ کو نہیں بتاتے کہ ہم نے ادارے کو بھیج دیا ہے۔ وفاقی موصف کا ادارہ جو ہے اس میں یہی فرق ہے کہ ہمارا جو گریونسز کا ریڈریسل کا میکنزم ہے، ہم باقاعدہ فائنڈنگ کرتے ہیں، ہم ہر کمپلینٹ کو فائنڈنگ میں لے کے جاتے ہیں، متعلقہ ادارے سے رپورٹ منگا کے کمپلیننٹ کو بھی منگواتے ہیں، اگر وہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا تو ٹیلی فون پہ بھی سنتے ہیں۔ ہمارا ہاں میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکا، ہم کئی کمپلیننٹ کو جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یار اس کا ورژن لینا ضروری ہے یا ویو پوائنٹ لینا ضروری ہے، ہم اس کو ٹیلی فون میں لائن لے آتے ہیں اور ادارے کے بندے کے سامنے لے کے آتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں، ادارے کو بھی سنتے ہیں، پھر اپنی فائنڈنگ کرتے ہیں، فائنڈنگ موصف صاحب سائن کرتے ہیں اور باقاعدہ فارمل ڈیسیژن فائنڈنگ جاتی ہے ہر ایک کمپلینٹ کی۔ تو لہٰذا ہمارا ریفرل کا یا انفارمیشن والا صرف انفارمیشن اور ریفرل کی حد تک نہیں ہے، فائنل 60 دن کے اندر اندر فائنل فیصلہ متعلقہ ادارے کو بھی جاتا ہے، کمپلیننٹ کو بھی جاتا ہے اور ریٹرن جاتا ہے۔ جی آخر میں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ذرا پیغام دیجیے گا۔ بچی میرا یہی سب سے درخواست ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جینون ہو، ذاتیات کو یہ میری درخواست ہوگی کہ ذاتیات سے ہٹ کے، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اس سے بھی مسائل آئے کہ لوگ ذاتیات میں پھر کسی نے بات کر لی، اگر میٹر ریڈر نے بات کر لی یا لائن مین نے کوئی لائن کاٹتے ہوئے، تو اگر ذاتیات کو جذب کرتے ہوئے، ہضم کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے اگر وہ جینون مسئلہ ہے اس کو لے کے آئیں، انشاءاللہ ضرور حل ہوگا۔ اپنی ذاتیات سے ہٹ کے ان کے مسائل کو کسی صورت میں انشاءاللہ رد نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی ادارے نے اور یا کسی ادارے کے کسی بھی نمائندے نے میل ایڈمنسٹریشن کی ہے، بد انتظامی کا وہ مرتکب ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کی جو ہے نا ریزولوشن کی جائے گی، اس کو ریڈریس کیا جائے گا اور وہ ضرور آئے ہمارے پاس۔ اس کے لیے نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو لانے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں بات کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمیں پنجابی میں بتا دیں، آپ ہمیں سمپلی یہ بتا دیں کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، کچھ بھی اور نہ بتائیں۔ لیکن ریفرنس نمبر وغیرہ تو چونکہ آپ کا آپ جب کنزیومر ہیں تو آپ اپنا بجلی کا بل کا کوئی ریفرنس نمبر بتائیں گے، ورنہ گیپکو کو کیا پتہ ہے لاکھوں میں کنزیومر ہے، یا گیس والوں کو کیا پتہ ہے، تو وہ ایک ریفرنس ہوتا ہے، شناختی کارڈ کا ہے، تو اپنا CNIC نمبر دے دیں کہ یار یہ میرے بچے کا نہیں ایشو ہے، مجھے نہیں پتا کیا پتہ ہے، اتنی سی بات کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس ادارے سے تمام رپورٹ منگائیں گے کہ یہ اس نے اپلائی کیا، یہ 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، آپ نے کیوں ایشو نہیں کیا شناختی کارڈ، پاسپورٹ کیوں نہیں ایشو کیا؟ وہ ادارہ پوری رپورٹ لکھے گا، انگریزی میں بھی اگر ہو، جس زبان میں مل جائے ہم اس کو نہ صرف سمجھاتے ہیں اگر وہ آتا ہے یا ٹیلی فون پہ، بلکہ شیئر بھی کرتے ہیں کہ یہ ہم بھی آپ کو سمجھا لیتے ہیں یہ ادارہ یہ بات کر رہا ہے، اور آپ کو یہ کاپی بھی دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اپنی پھر فائنڈنگ بھی دیتے ہیں، اگر اس کا حق بنتا ہے تو ضرور اس کی حق داد رسی ہوتی ہے اور اس کا حق دلاتے ہیں اس کا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج تشریف فرماتے جناب غلام سرور صاحب، ان سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سے کافی سوالات کیے اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے جو ہے نا وہ ان سوالات کا جواب بھی دیا، اور آخر میں انہوں نے میسج یہ دیا کہ آپ کی کوئی بھی شکایت ہے، شکایت آپ کی جینون ہونی چاہیے قانونی طور پہ بھی، اور جو لہجے کی وجہ سے آج کل ہم ایک دم سے وفاقی موصف پہ اکثر ایسا دیکھنے میں
میں آیا ہے، جیسے کہ آنریبل ہمارے غلام سرور صاحب نے بھی بتایا ہے، تو اس سے ہٹ کے بلا تفریق جو ہے یہ وفاقی محتسب ادارہ آپ کی خدمت کے لیے پیش ہے. ساری باتیں اور ساری پالیسیز جو ہے نا وہ واضح تھی. آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران حیدر، کیمرہ مین ساغر وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر. ہمارے چینل آواز نیوز کا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے. ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے.